بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدون کتاب زکوٰۃ درس نمبر 21 میں زکوٰۃ میں قیمت ادا کرنے کے حکم پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے جو نصاب بیان ہوئے، اونٹ کے نصاب تھے اور گائے کا نصاب اور بکریوں کا نصاب، تو ان میں نصاب میں جو زکوٰۃ کے طور پر چیز دی جاتی تھی وہ بھی جنس تھی۔ مثلا گائے کے جو نصابات میں زکوٰۃ کے طور پر دی جاتی تھی وہ بچھڑا یا بچھڑی تھی، اور اونٹ میں یا بکریاں دی جاتی ہیں، بکریوں کی زکوٰۃ میں بھی یا بکریاں دی جاتی ہیں، اور اونٹ کے بعد والے نصابات میں اونٹ کے بچے وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ تو اصل میں تو زکوٰۃ میں جو چیز نکالی جاتی ہے، جانوروں کی اگر زکوٰۃ کی بات کریں تو وہ جنس ہوتی ہے، یعنی خود جانور ہوتے ہیں۔ تو اب بحث ہوگی کہ آیا زکوٰۃ میں جانور دینے کی بجائے اس کی قیمت دے سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ حکم مذکور کے اطلاق کا بیان، چونکہ شہید ثانی اور شہید اول نے اختیار کیا ہے کہ جانور کی بجائے عین مال بھی دینا جائز ہے، تو اس میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہ قیمت دینا جائز ہے خود انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ میں بھی، اور باقی جو اجناس زکوٰۃ ہیں ان میں بھی قیمت دی جا سکتی ہے، چاہے مستحق راضی ہو یا نہ ہو، اس کو بھی اطلاق میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ متعلقہ حکم کی فروعات بھی بیان ہوں گی۔ مثال کے طور پر قیمت دینا کافی ہے، جائز ہے، لیکن آیا عین مال کا زکوٰۃ کے طور پر دینا افضلیت رکھتا ہے، تو اس پر بھی گفتگو ہونے والی ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات آئے گی کہ مریض جانور کا کیا حکم ہے، پہلے بھی اشارہ ہوا تھا، اب بھی اس پر بحث ہوگی۔ شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل اس بحث میں، اور مذکورہ حکم کی ادلہ اور روایات پر بھی بحث ہونے والی ہے۔ تو شہیدین کا نظریہ یہ ہے کہ فقط انعام ثلاثہ سے یہ خاص نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی اجناس سے زکوٰۃ ہیں، انعام ثلاثہ ہوں، غلات ہوں، سونا چاندی ہو، جب ان کے ساتھ زکوٰۃ تعلق پکڑتی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ خود عین مال دیا جائے، وہی جانور دیا جائے، بلکہ اگر قیمت بھی دینا چاہیں تو وہ صحیح اور مجزی اور کافی ہوتا ہے۔ اگرچہ عین مال کو زکوٰۃ میں دینا افضلیت رکھتا ہے، چونکہ اصل میں زکوٰۃ خود اسی عین مال کے ساتھ تعلق پکڑ چکی ہے، لیکن اس کی قیمت کو دینا فقیر کے لیے زیادہ نفع بخش ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں، اپنی ضرورت کی چیزیں جا کر خرید سکتا ہے۔ اس میں جو کہا ہے مطلقاً، چاہے انعام ثلاثہ میں ہو، چاہے غلات، چاہے سونا چاندی، چاہے فقیر راضی ہو قیمت کے لیے یا نہ ہو، اور قیمت جو ہے فقیر کے حال کے لیے بیشتر نفع رکھتی ہو یا نہ، لیکن عین مال کو نکالنا وہ افضلیت رکھتا ہے۔ ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر حیوان مریض ہو تو پھر زکوٰۃ میں اس کو نہیں دیا جا سکتا، جب باقی حیوانات وہ صحیح و سالم، لیکن اگر تمام مریض ہیں تو پھر مریض کو بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے، اور جناب مالک کے نصاب کو اور حیوانات کے مالک کو مکلف نہیں کیا جائے گا کہ جا کر صحیح و سالم حیوان خرید کر زکوٰۃ میں دے دو۔ اچھا، اس میں تفصیل بھی ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب تمام
حیوانات کو ایک قسم کی مرض ہو، اگر ان کی مرض اور بیماری مختلف ہو، بعض کو شدید بیماری ہے، بعض کو خفیف بیماری ہے، تو پھر شدید المرض حیوان کو زکوٰۃ میں دینا کافی نہیں ہوگا۔ البتہ مجبور بھی نہیں ہے کہ حیوان جو خفیف المرض ہے وہی دے، بلکہ اگر اس کو دینا چاہے یا نہ دینا چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، تقسیط کر سکتا ہے، یعنی قیمت گزاریاں کر سکتا ہے، اور درمیانی قیمت وہ کیا ہے اس کو کیا کرے، زکوٰۃ کے طور پر دے دے۔ تو اب ہم اس کے بارے میں عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَتُجْزِئُ الْقِیمَةُ عَنِ الْعَیْنِ مُطْلَقًا، یعنی زکوٰۃ کے طور پر عین مال دینے کی بجائے قیمت ادا کرنا بھی کافی اور مجزی ہوتا ہے مطلقاً، چاہے فقیر راضی ہو نہ ہو، چاہے انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ دینی ہو، غلات کی یا سونے چاندی کی۔ وَالْإِخْرَاجُ مِنَ الْعَیْنِ أَفْضَلُ، لیکن عین مال سے زکوٰۃ نکالنا اور جو جنس واجب ہوئی ہے اسی کو زکوٰۃ میں دینا افضل ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْقِیمَةُ أَنْفَعَ، اگرچہ کہ قیمت اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، کیونکہ اگر وہ قیمت کے طور پر اس کو کچھ دے گا تو وہ اپنی مرضی کی اور اپنے فائدے کی چیز جا کے خرید سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ الْغَنَمِ مَرْضًا جُمَعٌ فَمِنْهَا مَعَ اجْتِهَادِ نَوْعِ الْمَرْضِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الْأَدْوَنُ، اگر بکری مریض ہو، خود بکریوں کا اس کے پاس نصاب ہے اور وہ مریض ہے، یا غنم کے علاوہ جو مثلا غنم کی اجناس میں سے ہوتی ہیں یا باقی جو انعام وغیرہ ہوتے ہیں وہ مریض ہیں۔ اچھا، یہ جو لفظ لکھا گیا ہے یہ نعم ہے نہ کہ غنم ہے، اس کو بھی صحیح کرنا پڑے گا۔ تو جس نسخے سے ہم نے یہ عبارت لی تھی تو اس میں وہ اشتباہ موجود ہے۔ جی ایچ بکس جو کہ اصفہان کا قائمیہ ایک ادارہ ہے، اس نے اس کو بنایا تھا تو اس میں یہ اشتباہ موجود ہے، اگرچہ درست یہی نعم ہے۔ غنم بکریاں اگر جو اس کے پاس نصاب کی ہیں وہ مریض ہوں، یا دوسرے نعم انعام جس کی جمع ہے یعنی مویشی، دوسرے جانور، دوسرے جو اس کے پاس جنس ہے، گائیں ہیں یا مثلا اونٹ ہیں، وہ سب مریض ہوں، مرضا اگر بکریاں یا دوسرے حیوانات مریض ہوں، جو معن سب کے سب، فمنہا تو انہی میں سے ایک مریض جانور زکوٰۃ کے طور پر دیا جا سکتا ہے، مع اتحاد نوع المرض، اگر مرض اور بیماری کی نوع اور قسم ایک ہی ہو اور تمام کو ایک جیسی بیماری لگی ہوئی ہے تو پھر انہی میں سے ایک مریض جانور دیا جا سکتا ہے، چونکہ سارا نصاب ہی مریض ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الْأَدْوَنُ، اگر ان کو ایک جیسی مرض نہ ہو بلکہ بعض کو شدید مرض ہو اور بعض کو کم تر مرض ہو تو لم یجوز الادون، تو ادون یعنی پس تر جانور زکوٰۃ میں دینا کافی نہیں ہوگا، یعنی پس تر کون سا ہوگا؟ جو زیادہ مریض ہوگا، اس کی بری حالت ہوگی، اس کو زکوٰۃ کے طور پر نکالنا جائز نہیں ہوگا، چونکہ اس کی مرض زیادہ شدید اور سخت ہے۔ اب یہاں پر ہم قیمت جو دینا کافی ہوتی ہے زکوٰۃ کے طور پر، اس کے بارے میں کچھ روایات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ غیر انعام ثلاثہ میں یعنی حیوانات کے علاوہ دوسری اجناس زکوٰۃ میں قیمت کا کافی ہونا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سارے فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں۔ صحیح علی بن جعفر اریزی امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر فرزند ہے، اور ان کی کتاب المسائل توضیح المسائل کی طرح اس دور میں تھی،
آج بھی موجود ہے۔ امام کاظم علیہ السلام سے اکثر یہ روایات نقل کرتے ہیں، اس میں سألتہ عن الرجل یعطی من زکاتہ عن الدراہم دنانیر وعن الدنانیر دراہم بالقیمہ، میں نے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا جو اپنی درہموں کے بدلے میں جو زکوٰۃ دینی ہے وہ دینار میں، اور دینار کے بدلے میں جو زکوٰۃ دینی ہے وہ دراہم کی صورت میں دینا چاہتا ہے، قیمت برابر ہے، ایحل ذالک، کیا جائز ہے؟ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب 14 ابواب زکوٰۃ ذہب و فضہ، یعنی سونے چاندی کے زکوٰۃ کے ابواب میں موجود ہے۔ صحیح برقی ہے کتبت الی ابی جعفر، امام جواد علیہ السلام کی طرف روایت خط لکھا، حل یجوز جعلت فداک ان یخرج ما یجب فی الحرث من الحنطۃ والشعیر وما یجب فی الذهب والدراہم بقیمت ما یسوی ام لا یجوز الا یخرج من کل شیء ما فیہ، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا جائز ہے کہ جو غلات میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کھیتی میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا سونے چاندی میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے برابر قیمت دے دی جائے، یا جس چیز میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، جو چیز وہ واجب ہے وہی دینی پڑے گی؟ فاجاب، امام علیہ السلام نے جواب دیا، ایما تیسر یخرج، جو بھی یعنی آسان ہو، ممکن ہو، وہی نکالا جائے، یعنی قیمت بھی زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اسی باب میں موجود ہے انعام ثلاثہ، حیوانات کی زکوٰۃ میں بھی یہ جو ہے باس آتی ہے۔ مشہور نظریہ انعام ثلاثہ کے بارے میں بھی یہی ہے، کیونکہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے الخلاف، جو ان کی جلیل القدر کتاب ہے، اس میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور محقق ہلی جو ہیں اپنی المعتبر میں اس کو رد کرتے ہیں، اور شیخ مفید کی مقنعہ جو ان کی توضیح المسائل ہے اس کی اتباع میں فرماتے ہیں کہ انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ میں قیمت کو نکالنا جائز نہیں ہوتا۔ اب اس تفصیل سے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، بلکہ فقہی آراء اور نظریات کی اماج گاہ ہے، اور بڑے بڑے فقہا کا اس میں اختلاف نظر موجود ہے۔ تو یہ جو محقق ہلی نے شیخ طوسی کے نظریے کو رد کیا، اور شیخ مفید نے بھی اس میں اختلاف کیا ہوا تھا، اس کو رد کرتی ہے یونس بن یعقوب کی روایت جو قرب الاسناد میں حمیری نے نقل کی ہے۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام عیال المسلمین اعطیہم من الزکاة فاشتری لهم منها ثیابا وطعاما وارى ان ذلك خیر لهم فقال علیہ السلام لا بأس۔ راوی نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، مولا مسلمانوں کے جو عیال اور فقراء اور مساکین ہیں ان کو میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو ان کے لیے میں کپڑے اور کھانا خرید لیتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، چاہے جائے کہ میں ان کو عین جنس دوں۔ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب زکوٰۃ ذہب و فضہ میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ روایت مطلق ہے، مویشیوں کی زکوٰۃ کو بھی شامل ہے اور دوسری اجناس کی زکوٰۃ کو بھی شامل ہے۔ نیز جو امام علیہ السلام کا صحیح البرقی میں فرمان تھا، ایما تیسر یخرج، جو بھی میسر ہو، جو بھی ممکن ہو وہ نکالنا چاہیے زکوٰۃ میں، تو اس میں تو عموم پایا جاتا ہے، اور وہ زکوٰۃ انعام کو بھی شامل ہے۔ امام کا جو جواب ہے اس میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک فنی اور علمی نکتہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ اطلاق اور عموم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں الفاظ کی وسیع دلالت ہوتی ہے، اور اس میں بہت سے افراد اور مصادیق شامل ہوتے ہیں، لیکن عموم وہ لفظ دلالت کرتا ہے وسعت پر، شمول پر، بالواضح، یعنی لفظ کو شمول کے لیے اور عموم کے لیے واضح کیا گیا ہوتا ہے، جیسے کل کا لفظ ہے، جمیع کا لفظ ہے۔ لیکن
جو لفظ مطلق ہوتا ہے وہ اپنے مقدمات حکمت کے ذریعے وسیع مفہوم پر اور وسیع دائرے پر دلالت کرتا ہے. اعتق رقبتاً یا اکرم عالمن، تو عالم کا اکرام کرو. چونکہ اس میں کوئی خاص عالم کی قید نہیں ہے، اس کو محدود نہیں کیا گیا، تو پھر مقدمات حکمت کے ذریعے سمجھا جاتا ہے کہ اس کا دائرہ وسیع ہے. تو اطلاق جو ہوتا ہے وہ بالواضح نہیں ہوتا، بلکہ مقدمات حکمت کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، عقلائی تحلیل کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، قید نہ لگانے کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، متکلم کے مقام بیان میں ہونے سے سمجھا جاتا ہے. یہاں تک یہ بات ہے کہ عین مال کو زکوٰۃ میں نکالنا افضلیت رکھتا ہے. سعید بن عمر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، یشتری رجل من الزکوٰۃ الثیاب والسویق والدقیق والبطیخ والعنب فیقسمہ، ایک شخص نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کیا وہ شخص کپڑے اور آٹا اور ستو اور بطیخ یعنی کہ ہندوانا اور عنب یعنی انگور وغیرہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ خرید کے فیقسم فقراء میں تقسیم کرے؟ قال لا یعطیہم الا الدراہم کما امر اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی طرح جو دراہم زکوٰۃ میں واجب ہوئے ہیں وہی فقراء میں تقسیم کیے جائیں. تو اس روایت میں اور سابقہ جو روایات قیمت دینے کو جائز قرار دیتی تھیں ان میں جمع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس روایت سے استحباب اور افضلیت مراد ہے کہ اگر عین مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ آپ دیں گے تو وہ بہتر ہے. تو اس طرح یہ جو بحث سی مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ اور نصاب کے متعلق بحثیں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں. ایک بحث انشاءاللہ وہ آخری بحث ہوگی، اس کو علیحدہ طور پر بیان کیا جائے گا.